انسانی رویوں کے اثرات۔ انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے۔ ہمیں اس سوچ سے نکل کر ایک زیادہ ہمدردانہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت، جذبات اور رد عمل اس کے ماضی کے تجربات، خصوصاً بچپن کے حالات سے گہرے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی کے تجربات دماغ کی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ محبت، تحفظ اور توجہ پر مبنی ماحول دماغ میں صحت مند اعصابی نظام تشکیل دیتا ہے، جبکہ صدمہ، تشدد یا نظر اندازی دماغی ساخت اور دباؤ سے نمٹنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد معمولی حالات میں بھی شدید رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ صدمہ صرف یادداشت تک محدود نہیں رہتا بلکہ دماغ اور جسم میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نظر اندازی بھی اتنی ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے جتنی براہ راست زیادتی۔ بچے کو اگر مسلسل جذباتی سہارا اور توجہ نہ ملے تو اس کی شخصیت میں عدم تحفظ، خوف اور جذباتی بے ترتیبی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے اثرات فرد کی پوری زندگی پر پڑتے ہیں اور اس کے تعلقات اور فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ شفا کا عمل تنہا ممکن نہیں۔ صحت مند اور محفوظ تعلقات انسان کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ دوست، خاندان یا کمیونٹی کے معاون رشتے دماغ کو دوبارہ متوازن ہونے میں مدد دیتے ہیں اور اعتماد اور جذباتی استحکام پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح دباؤ کو منظم کرنا بھی شفا کا اہم جزو ہے۔ گہری سانسیں، موسیقی، چلنا اور دوسروں کے ساتھ جذباتی ہم آہنگی اعصابی نظام کو سکون دیتی ہے۔ ہر قسم کا دباؤ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ مناسب اور قابل برداشت چیلنجز انسان میں مضبوطی اور لچک پیدا کرتی ہیں۔ تاہم شفا کا سفر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اتار چڑھاؤ، صبر اور خود پر رحم ضروری ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ صدمے کے اثرات نسل در نسل منتقل ہو سکتے ہیں۔ والدین کے رویے، دباؤ سے نمٹنے کے طریقے اور جذباتی رد عمل آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی لیے شعوری کوشش اور ہمدردی پر مبنی تعلقات کے ذریعے اس سلسلے کو توڑا جا سکتا ہے۔ اگر معاشرہ صدمے سے آگاہ ہو جائے تو ہر فرد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تعلیمی ادارے، صحت کے مراکز، دفاتر اور عدالتی نظام اگر سزا کے بجائے ہمدردی اور سمجھ بوجھ کو اپنائیں تو ایک زیادہ منصفانہ اور انسان دوست معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ ہمیں انسانوں کو الزام دینے کے بجائے سمجھنے کی دعوت دینی ہے اور یہ بات سکھانی ہے کہ شفا ہمدردی، تعلق اور شعور کے ذریعے ممکن ہے۔